السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فائور پہ گگ بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ گگ کریٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانا ہے کہ آپ فائور پہ ایک اکاؤنٹ بناؤ گے۔ اگر آپ کو فائور پہ اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا تو میں نے فائور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ میرے چینل پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ فائور پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو گگ بنانی پڑتی ہے، تو آج میں آپ کو وہ گگ کہ آپ کس طرح گگ بنا سکتے ہیں آج میں وہ آپ کو سکھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم کریٹ اے نیو گگ پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے چیز آتی ہے گگ ٹائٹل۔ جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ شارٹ ہونا چاہیے، وہ کلیئر، اس میں بات آپ نے لکھی ہو اور ٹو دا پوائنٹ وہ بات ہو، جو کام آپ کو آتا ہے وہ آپ نے لکھا ہو کہ میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا۔ تو آپ اپنے گگ میں زیادہ باتیں نہ بلکہ شارٹ اور کلیئر بات لکھیں تاکہ آپ کے بائر کو وہ سمجھ آ جائے۔ تو میری جو گگ میں بنا رہی ہوں یہ کنٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ ایک گگ بناؤ تو اس سے پہلے آپ جو پوری گگ ہے وہ اپنے لیے ورڈ میں لکھو تاکہ پھر آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے گگ جو ہے وہ کریٹ کر سکو۔ اور یہ گگ میں نے کس طرح کریٹ کی ہے، کس طرح میں نے اس کے لیے ریسرچ کی ہے، کس طرح میں نے یہ کی ورڈز نکالے ہیں جو اس گگ میں یوز ہوئے ہو، تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گگ لکھ سکتے ہو اور کس طرح آپ اس میں کی ورڈ یوز کر سکتے ہو۔ تو یہ جو گگ کا ٹائٹل ہے میں اس کو کاپی کروں گی اور ادھر آ کر میں اس کو پیسٹ کر دوں گی۔ پھر ٹائٹل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سلیکٹ اے کیٹیگری۔ اب جو میرا گگ ہے وہ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں ادھر سلیکٹ کروں گی جو میری مین کیٹیگری ہے وہ ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔ پھر ایک سب کیٹیگری آپ سلیکٹ کرو گے، تو جو میرا گگ ہے، جو میری سب کیٹیگری ہے وہ ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن، کیونکہ میں نے امیزون کاپی رائٹنگ میں نے بلٹ پوائنٹس، ٹائٹل یہ سب لکھنا ہے، تو اٹ از ریلیٹڈ اباؤٹ پروڈکٹ ڈسکرپشن۔ اور جب آپ کیٹیگری سلیکٹ کرو تو آپ کیٹیگری سلیکٹ کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے بالکل صحیح کیٹیگری سلیکٹ کی ہو، کیونکہ کیٹیگری جو ہے وہ پھر چینج نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے یہاں سے لینگویج سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی لینگویجز آپ سلیکٹ، اس میں ہم انگلش سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے سرچ ٹیگز۔ اب آپ کس طرح سرچ ٹیگز نکال سکتے ہو یہ طریقہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح کے سرچ ٹیگز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ جو ہے وہ سرچ اپنے کمپیٹیٹرز کے اکاؤنٹ دے کر وہ کس طرح سرچ ٹیگز آپ نکالو گے، تو یہ سب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ادھر آپ نے کتنے ٹیگز ڈالنے ہیں، میکسیمم آپ 5 ٹیگز یہاں پر ڈال سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے سیو اور کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ اوکے، اس کے بعد آ جاتی ہے اسکوپ اینڈ پرائسنگ۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گگ کے 3 پیکیجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیسک، اسٹینڈرڈ اور پریمیم۔ آپ نے سب سے پہلے ان پیکیجز کو نام دینے ہیں اور پھر کون سا کام آپ کرو گے ان پیکیجز میں، تو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان پیکیجز کو نام دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ ڈیٹیلز لکھنی ہے جو آپ ان پیکیجز میں آپ دوسروں کو آپ پرووائڈ کرو گے۔ آپ نے وہ ڈیٹیلز لکھی جو آپ بیسک پیکیج میں پرووائڈ کرو گے، پھر اسٹینڈرڈ اور پھر پریمیم پیکیج میں۔ اس کے بعد آپ نے ڈیلیوری ٹائم کہ آپ یہ آرڈر کتنے دنوں میں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو، 1 دن، 2 دن، 3، 4 دن، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈیلیوری ڈیز آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ادھر آپ نے لکھنا ہے کہ ادھر کتنے پروڈکٹ کے ڈسکرپشن، تو بیسک پیکیج میں ہم ایک پروڈکٹ ڈسکرپشن، ٹائٹل تو ایک پروڈکٹ ڈسکرپشن، تو ایک پروڈکٹ ہے تو ایک ہی ٹائٹل ہوگا، اور یہ بیسک پیکیج ہے تو اس میں ہم جو کمپیٹیٹر ریسرچ ہے یہ ہم نہیں ڈالیں گے، اور اس میں ہم یہاں پہ ڈالیں گے ریویژن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کرو اور وہ کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کتنی دفعہ وہ آپ کو اپنا جو کام ہے وہ دوبارہ سینڈ کرے گا، اور آپ اس کو، ریویژن کا مطلب ہے کہ کتنے ٹائم اگر آپ کے کلائنٹ وہ اس پروجیکٹ میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم کر سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ وہ آپ کو پروجیکٹ دوبارہ سینڈ کر سکتا ہے یا 2 دفعہ، یا آپ یہاں پہ ان لمیٹڈ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اور پھر پرائس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، تو جو اسٹینڈرڈ پیکیج کا پرائس ہے وہ آپ پرائسز اپنے مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہو۔ تو ادھر میں $30
جو میرے اسٹینڈرڈ پیکج ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ہے $30، اور میں اس میں کیا پرووائڈ کر رہی ہوں، میں اس پہ ٹائٹل، 5 بلٹ پوائنٹس اور ڈسکرپشن. پھر اس کے بعد آتا ہے اسٹینڈرڈ پیکج. اسٹینڈرڈ پیکج میں آپ ادھر لکھو کہ ہم آپ کو 2 پروڈکٹس ڈسکرپشن پرووائڈ کریں گے. یہ آپ اپنی مرضی سے یہ پیکیجز آپ سلیکٹ کر سکتے ہو کہ جو کام آپ کرو گے تو اپنی مرضی کے حساب سے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. اوکے، اس میں ہم ڈالیں گے یہ کمپیٹیٹر ریسرچ بھی ہم اسٹینڈرڈ پیکج میں پرووائڈ کر رہے، HTML ٹائٹل بھی، ریویژن آپ انلمیٹڈ کر لیں. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے ریویژنز لکھنا چاہتے ہو. اور یہاں پہ ہم اس کی پرائس جو ہے وہ ہم ڈالیں گے $50. یہ پرائسز آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہو اپنے پیکیجز کے حساب سے، کہ اگر کسی کو کام جو ہے وہ 1 دن یا 2 دن جلدی چاہیے تو آپ اس میں وہ آپشنز بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق، اور آپ اس کے ایکسٹرا چارجز بھی آپ لے سکتے ہو. فار ایگزامپل میرا جو بیسک پیکج ہے اس کا پرائس 30 ہے. اگر جلدی چاہیے تو ہم وہ پرائس آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. آپ نے سیو اور کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو آپ دوسرے آپشنز پہ آپ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنے گگ کا ڈسکرپشن کہ آپ اس گگ میں کیا کیا آپ اپنے بائر کو پرووائڈ کر رہے ہو. تو یہ ڈسکرپشن آپ نے پہلے سے لکھ کی ہوگی، آپ جسٹ اس کو کاپی کرو گے اور لکھو گے. اور کس طرح میں نے یہ ڈسکرپشن لکھی ہے، کس طرح میں نے اس کے لیے ریسرچ کی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گگ کی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہو، کس طرح آپ اس میں کی ورڈ یوز کرتے ہو، کس طرح آپ پراپر آپٹیمائز گگ لکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو گگ ہے وہ رینک ہو. تو اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گی اور وہاں جا کے میں اس کو پیسٹ کروں گی. اور آپ میگزیمم 1200 کریکٹرز، آپ 1200 ورڈز یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو اس ڈسکرپشن کو میں یہاں پہ کاپی کر دوں گی. اس کے بعد یہ آتا ہے FAQ frequently asked question. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بائرز ہوتے ہیں وہ آپ سے کون سے سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو. اگر آپ کوئی گرافک ڈیزائن کا کام کر رہے ہو تو وہ اگر آپ کو کسی لوگوں کا ڈیزائن کچھ چاہیے، جو بائرز آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ پہلے سے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کا آنسر بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھ رہی ہوں، کاپی رائٹنگ کر رہی ہوں، تو جو میرا بائر، میں اپنے بائر سے سوال پوچھوں گی یا وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں یہاں پہ وہ ایڈ کر سکتی ہوں. بٹ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایڈ نہیں کریں اور آپ ادھر سیو اور کنٹینیو پہ کلک کریں. ادھر آپ نے وہ انفارمیشن، وہ ریکوائرمنٹس، وہ چیزیں لکھنی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی. آپ ادھر لکھ سکتے ہو کہ کون سی چیزیں آپ کو چاہیے. فار ایگزامپل میں کاپی رائٹنگ کر رہی ہوں تو مجھے کیا چاہیے، سب سے پہلے مجھے چاہیے پروڈکٹ امیج اینڈ بریف ڈسکرپشن، کہ مجھے پروڈکٹ کی ایک تصویر چاہیے ہوگی اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بریف سا ڈسکرپشن چاہیے ہوتا ہے جس میں لکھا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ کس چیز سے بنی ہے، اس میں کون سی چیز ہوئی، تبھی میں اس کے لیے لسٹ کریٹ کر سکوں گی. تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ یہاں پر لکھ لو. ایڈ پہ آپ کلک تو یہ ایڈ ہو جائے گا اور پھر سیو اور کنٹینیو. تو یہ آتا ہے کہ آپ نے ادھر جو ایک تصویر ہے وہ آپ نے ڈالنی ہوگی. جو گگ کا ٹائٹل ہوتا ہے اور جو پکچر ہوتا ہے وہ گگ میں سب سے اہم رول پلے کرتا ہے، کیونکہ جب بائر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کی جو گگ کی جو امیج ہوگی، جو تصویر ہوگی اس کو دیکھے گا اور پھر اس کے بعد وہ ٹائٹل کو دیکھتا ہے. اگر وہ اس کو اچھی لگی، وہ اس کو امپریس کر گئی تو پھر ہی وہ آپ کی گگ پہ کلک کرے گا، آپ کا ڈسکرپشن پڑے گا. تو جب آپ ٹائٹل لکھو، آپ اپنے گگ کے لیے امیج بناؤ تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھو کہ وہ آئی کیچنگ ہو اور جو بائرس ہو اس کو اٹریکٹ کر سکے. تو یہاں پر ہم ایک پکچر ڈالیں گے. آپ یہاں پہ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ جو آپ کا کام ہے وہ بھی آپ یہاں پر اٹیچ کر سکتے ہو. آپ یہاں پہ کلک کرو گے، آپ یہاں پر 3 پکچرز ڈال سکتے ہو. یہاں پر آپ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہو، کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد سیو اور کنٹینیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہ سارے ریکوائرمنٹ کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے انگلش اسکل ٹیسٹ. جب آپ
کوئی گگ بناتے ہو، رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو، تو اس میں آپ نے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ اور کل میں آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس ٹیسٹ میں کون کون سے کویشچنز ہوتے ہیں اور کس طرح یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ ٹیسٹ دے دو تو پھر اس کے بعد آپ اپنی گگ کو پبلش کر سکتے ہو۔